السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 162 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون، لیکن جو راسخ ہیں، پکے ہیں، صحیح علم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا صحیح پختہ آپ کہہ سکتے ہو، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے وہ بھی، پیچھے جن کی بات ہو رہی تھی، آپ نے پیچھے پڑھا تھا پچھلی آیات میں، ان میں سے بھی جو پختہ علم والے ہیں، والمؤمنون، اور وہ جو مومن ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، ایمان والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل ہوئی، الیکا، آپ کی طرف، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وہی کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور جو مسلمان ہیں ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل، اور جو اتارا گیا، من، سے، قبل، پہلے، کا، آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، والمقیمین، اور پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، مقیمین ہوتا ہے قائم کرنے والے، اس میں فاعل ہے، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے اور واحد ہے مقیمن، مقیمین، قائم کرنے والے، سیدھے کھڑے ہونے والے، پابندی اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنے والے، یعنی ہر ایک رکن کا جو حق ادا کر کے صحیح کھڑے ہوتے ہیں۔ مقیمین الصلاۃ، اور جو پڑھتے یا قائم کرتے ہیں نماز، والمؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، مؤتون ہوتا ہے دینے والے، ادا کرنے والے، اور اس کا واحد ہے مؤتی، یہ جمع مذکر ہے، اس میں فاعل، جیسے پیچھے اس میں فاعل تھا مقیمین، اور یہ بھی اس میں فاعل ہے، باللہ، اللہ تعالی پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والمقیمین الصلاۃ، اور صحیح ادا کرنے والے نماز کے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر ایمان لانے والے اور روز آخرت کے ساتھ، یعنی روز آخرت پر بھی ایمان لانے والے۔ رب پھر فرماتا ہے اولئک، یہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہی ہیں جنہیں سنؤتیہم، سین ابتدا میں آ جائے تو مانا ہوتا ہے ان قریب، جلدی، نؤتی، ہم دیں گے، ہم ان کو عطا کریں گے، ایتا، ان، اس کا مصدر ہے، ہم، ان کو، جن کی تعریفیں ہو رہی ہیں نا، یہ ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے انہی کی طرف۔ کیا دیں گے مولا کریمہ؟ بتایا اجرن عظیما، عظیم بہت بڑا، اجر عظیم، ثواب بہت زیادہ، ریوارڈ بہت زیادہ۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ دنیا جس کی اینڈ تک کوئی نہیں جا سکا اس کو متاع قلیل کہا، اور اجر عظیم خود سوچیے پھر کتنا زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا انا، بے شک ہم، انا ہوتا ہے بے شک، اوحینا، وحی کی ہم نے۔ اب وحی تو آپ جانتے ہیں، آسان ورڈ تو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء پر وحی آئی اور وہ ہم نے ماننا ہوتا ہے، جو ان کے احکامات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تو سادے ورڈ ہے نا ہم لوگوں کی۔ چلیں اس کی تھوڑی سی مزے کی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ لغت عربی میں وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، وہ بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیا، اور پھر کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کریں ایٹسٹرا۔
اور اس کا اطلاق مختلف مفہوموں پر بھی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بطریق الہام کسی چیز کو دل میں ڈال دینے کو بھی وحی کہتے ہیں نا، جیسے وہ بھی ہم نے پڑھا قرآن کریم میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ بھی آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پہ انہوں نے القاء کیا، وحی ڈال دی. اور پھر نیز اپنے تبعی، یہ بھی یاد رکھیں، اور ایسے جو تمام آرڈرز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ہدایات کسی کو فطری طور پر اپنے خالق کی طرف سے ہوتی ہیں، اس سے بھی وحی کہا جاتا ہے. پھر ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، وہ بھی تو سورۃ النحل میں ہم نے پڑھا تھا نا. اور کسی کو پر اسرار طریقے سے کسی امر کی تعلیم دینے کو بھی وحی کہتے ہیں. وحی کی گئی نا، ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ آپ نے ایسے ایسے شہد بنانا ہے اور یہ کام کرنے. اور کتنی خوبصورت یہ باتیں آپ یوٹیوب پہ سنیے گا، وہاں بہت ہی پیارا میں نے اس بارے میں درس دیا تھا. اور دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ کسی پر اسرار طریقے سے کسی امر کی تعلیم دینے کو بھی وہی کہا جاتا ہے، یہ بھی پڑھا مجھے اچھا لگا. یعنی کتنی تحقیق ہے ہمارے بزرگوں کی. اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جیسے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، اور انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی کی جاتی ہے اس کا بھی ایسے شارٹ ورڈز میں بتا دیتی ہوں کہ علم یقینی اور قطعی کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے پنہا، یعنی دوسرے لوگوں تک نہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، صرف اپنے انبیاء کے دلوں میں القاء فرماتا ہے، اور جن کی ارواح طیبہ کو اس نے پہلے سے، دیکھیں ارواح طیبہ کو، روحوں کو، پاکیزہ روحوں کو پہلے سے اس علم کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. اور یہ القاء کبھی فرشتے کے تھرو ہوتا ہے، کبھی بلا واسطہ، براہ راست بھی. انا اوحینا، بے شک وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما، جیسے، اوحینا، ہم نے وحی کی، الا، طرف، ٹو، نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، نبی کی جمع، اور ان نبیوں کی طرف، من بعدہ، جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے یعنی پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. کما، جیسے، اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، نبی کی جمع، اور ان نبیوں کی طرف، من بعد، جو ان کے بعد آئے، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے وہی بھیجی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط، اسباط کہتے ہیں بیٹوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا ان کے بیٹے، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ، وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور جیسے وہی بھیجی ہم نے ان انبیاء کی طرف جن کا نام ہم نے سنا. وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا فرمائی اور ہم نے دی، داؤدا، حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت کی ہم نے، کیا چیز؟ زبورا، زبور. اور جیسے ہم نے عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، اور جیسے وہی بھیجی، ورسلاً، اور بہت سارے پیغمبر، قد قصصناہم، ہم حالات بیان کر چکے ہم ان کے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے انبیاء کی طرف، اور بہت سارے انبیاء کی قصے جو بیان کر چکے ہیں، علیکا، آپ پر، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر،
اور جیسے وہی بھیجی دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے آپ پر من قبل اس سے پہلے، ورسولا اور رسول لم نقصصہم ہم نے ان کے حالات بیان نہیں کیے علیکا آپ پر، وکلم اللہ اور اللہ نے باتیں کی، اللہ نے کلام کیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما کلام کر کے، کلمہ تکلیما کلام کر کے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور کلام فرمایا اللہ تعالی نے خاص کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ڈائریکٹ بات کی۔ رسولن رسول، پیغمبر، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ نہ یکونا ہو للناس سے لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ تعالی پر حجت موقع دلیل ایٹسٹرا بعد الرسل پیغمبروں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی عزیزاً عزیز، غالب، حکیماً حکیم، حکمت والا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، ہم نے یہ سارے پیغمبر بھیجے خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے آنے کے بعد نہ رہے، یعنی پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر الزام کا موقع نہ رہے کہ ہمیں تو کسی نے ہدایت کے لیے کوئی سمجھایا ہی نہیں تھا ایٹسٹرا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، غالب ہے۔ کوئی تسلیم کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن انبیاء تو بھیجے نا اللہ نے، تو اپنا جو ہے بندوں کے لیے تاکہ راہ راست کی طرف آ جائے۔ لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کی نسبت جو یا بسبب انزلہ نازل کی، الیکا آپ کی طرف، انزلہ کہ نازل کیا اس کو، بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیداں بطور گواہ، اور اللہ تعالی بطور گواہ کافی ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں، ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے تھے کہ یہودیوں کی اکثریت گمراہ تھی، بد کردار تھی، سود بھی کھاتے تھے، لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، اور جو گزشتہ انبیاء پر ایمان اور راسخ اور مضبوط علم، صاف عقل اور کامل بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب راسخ فی العلم، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ وہ عالم ہوتے ہیں جن کا علم، یا اس بندے کا علم جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں،
آسان ورڈ ہے نا, سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عالم باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے, کیونکہ باعمل عالم خود بھی نیک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نیک بناتا ہے نا. ایسی بات چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو اور ہر ادا تبلیغ کرے, خالی زبان نہیں, ٹھیک ہے, ہر ادا تبلیغ کرے, کیونکہ جب پریکٹیکل کیا جاتا ہے تو لوگوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. اور جو آپ سوچیں ہر چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے نا, اگر کوئی بے عمل ہوگا تو اس کو تو احادیث میں بھی ہم نے پڑھا, قرآن کریم میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ عمل والے کے تو فائدہ ہے, لیکن بے عمل کو کتنا بڑا نقصان ہے. اپنے لیے خالی نہیں بلکہ اس کو دیکھ کے لوگ بھی خراب ہوتے, دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی سزا ڈبل ہے بے عمل بندے کی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ان کے لیے آسمان سے یک بارگی کتاب نازل کی جائے تب وہ ایمان لائیں گے. تو یہ انہوں نے بنایا نا بات. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء جن میں سے 11 کے اسماء شریف ہم لوگوں نے ابھی سنے ہیں, اب ان کو مانتے ہیں. تو جب ان کو مانتے ہیں, ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں, تو پھر رسول اللہ کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد مخلوق کی ہدایت ہے نا, اور مخلوق کو اللہ کی توحید اور معرفت کا درس دینا, ایمان کی تکمیل اور لوگوں کو عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینا, یہ بھی مقصد ہے نا. اور کتاب جو آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہے اس کے بڑے مقاصد ہیں, اور یہی کامل طریقہ ہے, کیونکہ تھوڑا تھوڑا آسانی سے دل پر اثر کرتا ہے نا, یاد بھی ہو جاتا ہے. اب یہ حکمت نہ سمجھے الٹا اعتراض کرنا شروع کر دیں تو کیا خوبصورت انداز ہے, بڑا پیارا جواب ہے کہ اکٹھی آ جائے تو بڑا یاد کرتے ہو, تھوڑا تھوڑا نہیں کر سکتے ہو تو اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے نا ہمارے اوپر. پھر 164 آیت میں رب نے فرمایا کہ بہت سارے رسول وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے, اور بعض اگر خالی ان کے نام ہوتے تو آپ خود سوچیں کہ کتنے زیادہ ناموں سے ایسا ہو جاتا نا, کتاب اتنی بڑی ہو جاتی. اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں پر. تو ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے انبیاء پر بھی تو یک بار کی کتاب نازل نہیں ہوئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل نہیں ہوئی, تو یہ تم لوگوں کا اعتراض غلط ہے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ بھی اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بے واسطہ کلام فرمانا, تو دوسرے انبیاء کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے تو کلام کیا, ان سے تو ہم انسیت بھی رکھتے ہیں, مانتے, دوسروں کو نہیں مانتے, یہ نہیں بات. ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت شان والے ہیں, ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ ہوا. دوسرا یہ کہ اللہ نے بعض انبیاء کو خاص عظمتیں بخشی ہیں. ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے, جیسے ہر نبی کلیم اللہ نہیں. یہاں سے تھوڑے سے اور بھی وضاحت کر دوں کہ کلمہ اور تکلیمہ, یعنی یہ جو لفظ ہے نا, مصدر کا ذکر بھی ہے تاکید اور رفع اعتماد مجاز کے لیے, یعنی یہ کوئی نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی, ایسا نہیں سوچے, بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے بغیر کلام فرمایا. اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے خاص فضل سے ممتاز کرنا چاہے کر سکتا ہے. بے واسطہ گفتگو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے وادی ایمن میں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالائے عرش پر. بس وہی فرق ہے جو کلیم اور حبیب میں. سمجھ آ گئی ہوگی, کلیم اور حبیب میں. حضرت علامہ آلوسی بغدادی انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نبی کو جو معجزہ عطا ہوا وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے بما زیادتی اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. یہ تھوڑی سی بات تھی, میں نے کہا چلے بتا دیتی ہوں. تو
ہم تو خوش نصیب ہیں نا، ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ 165 آیت میں بتایا کہ رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دینا بھی ہے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا، اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے، ہم اللہ عز و جل کی مطیع و فرمانبرداری کرتے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیجتے، یعنی اصلاح کرنے والا پہلے بندہ بھیجا، بتایا، پھر کوئی نہ مانے تو اس کی بد نصیبی ہے نا۔ اور 166 آیت میں اس کا چند اقوال پہلے سن لیتے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ اب مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن کریم ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے یک بارگی کتاب قرآن کریم کا اتارنے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے آیت 153 میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہودی اگرچہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی طرف اترنے والے قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی رب کریم دیتا ہے، اور اس کے یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بتا رہی ہوں کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ معنی یہ بنا کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ نے آپ کی نبوت کی گواہی قرآن کریم کے ذریعے، فرشتے بھی نبوت پر گواہ ہوئے۔ یہ تفسیر کبیر میں تھا، اور اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حاکم کا شاہی تمغہ بادشاہ کی گواہی ہے۔ تو جتنا ہم نے سنا اس کا مفہوم یہ ہے سادے لفظوں میں کہ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کثیر تعداد میں مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں میں نبی اور رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں، اور یوم حشر جب وہ ہمارے ہاں پیش ہوں تو یہ عذر نہ پیش کریں کہ ہمیں ہماری گمراہی پر کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ کیا کوئی ایسا پیغمبر آیا جس نے ہمیں حق کی دعوت دی اور ہم نے قبول نہیں کی؟ جب ہمیں حق کی طرف بلانے والا آپ نے بھیجا ہی نہیں تو پھر ہمیں آج عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کے اس عذر کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے۔ اور پھر جو دوسری بات ہم نے سیکھی، یعنی جس ذات پاک نے رب کریم نے آپ سے پہلے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی، اسی نے آپ پر نازل کی، اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، خود رب کریم اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اپنے کمال علم حکمت سے اسے اتارا ہے۔ اس کتاب کی ہر آیت، ہر جملہ، بلکہ یوں کہیں کہ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ اب جو بھی بندہ قیامت تک، جو بھی شخص تعصب سے بالا تر ہو کر اس کتاب کا، اس قرآن کریم کے، اس کے ایک ایک لفظ کا مطالعہ کرے گا، وہ پھر بے ساختہ کہہ اٹھے گا، ہاں یہ رب کریم کی کتاب ہے، ہاں یہ کتاب اللہ کی نازل کرتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے کہ جب سورۃ الکوثر کعبے میں ہینگ کی گئی، لٹکائی گئی، لکھے لگائی گئی، تو نیچے ایک شاعر نے لکھا تھا کچھ فقرہ، اور پھر کوئی اور شاعر آیا تھا، اس نے کہا تھا یہ اوپر والا کلام کسی بندے کا نہیں، ہاں نیچے والا جو لائن ہے اسے ہم قافیہ کسی نے لکھ دیا نا، کہا کہ یہ جو ورڈنگ ہے، یہ جو لفظ ہیں، یہ انسان کے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔
اور اس بات پہ بھی شکر ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور تمام انبیاء کرام سے پیار کرتے ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی سنا بھی کریں، دوسروں کو فارورڈ بھی کیا کریں، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔